کہ ایک صاحب نے یہ سوچا کہ میں سنت کے مطابق نکاح کروں. والدین نے کہا بھائی ہمارے ارمان ہم کب نکالیں گے, ارمان نکالیں گے یہی تو موقع ہے. تو انہوں نے بڑا سمجھایا, بہرحال انہوں نے نہیں مانا اور کچھ ایسی باتیں کر دی جو سنت کے خلاف تھی. بہرحال بہت زیادہ برا نہیں کہ ناچ گانا تو نہیں کیا, لیکن بہرحال کچھ ایسے کام کر دی جو سنت کے خلاف تھے. اس کے بعد ہوا یوں کہ وہ والدین ایک مرتبہ کافی بیمار تھے اور اس بیماری کے عالم میں پڑوسیوں کے گھر پہ شادی تھی. اب انہوں نے تو ڈی جے لا کر کھڑا کر دیا ان کے گھر کے سامنے اور خوب بجانے لگے. والدین نے کہا بیٹا جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کیا کر رہے ہیں, بہت مشکل, ہم بیمار ہیں. تو اس شخص نے جواب دیا والدین ان کے ارمان نکل رہے, میں کیسے روکوں ان کو, جا کر ان کے ارمان ہیں یہ. آپ کی ایک بیماری سے ان کے ارمان کا کیسا وہ کریں گے؟ ایک ہی بار تو ان کے بچے کی بھی شادی ہو رہی ہے, آپ نے بھی ارمان نکالے تھے, وہ بھی ارمان نکال رہے ہیں. آپ کا طریقہ کچھ تھا, ان کا طریقہ کچھ ہے. تو سبھی اگر یہ سوچ بیٹھے کہ میرے ارمان بس یہی نکلنے والے, حالانکہ دنیا کے اندر کسی مومن کے ارمان نکلتے بھی نہیں ہے. ایسا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کو لگتا ہے دنیا میں ارمان نکال سکتا ہوں میں, وہ آخرت ہی ہو سکتی ہے. وہ جنت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے پورے ارمان نکل سکتے ہیں. سوچا کی چیز مل گئی, سوچا کی چیز مل گئی, یہی ارمان ہے نا. آدمی جو سوچے وہ مل جائے, تو وہ مقام تو جنت ہے, یہاں تھوڑی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ جنت کی تعلق سے آتا ہے کہ اگر انسان سوچے کہ میں وہ پھل کھا لوں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پھل کا خوشہ نیچے آ جائیں گا, وہ جتنا چاہے کھا لے پھر چلا جائیں گے ٹہنی جہاں کی وہاں. ایسے ارمان نکلتے ہیں وہاں. ہر چیز انسان جو سوچے وہ مل جائیں گی. یہ دنیا میں موقع نہیں ارمان نکالنے کا, اور بالخصوص نکاح تو کوئی ارمان نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ ایسا مقام بھی نہیں جہاں واقعتاً آپ کہیں کہ ارمان نکالنے کی جگہ ہے اور کتاب و سنت نے کہا یہاں نکالو جتنے ارمان نکالنا ہے. اور اگر آج میں بیٹے کا باپ یا آج ہم جو ہے بیٹے والے ہو کر اپنے ارمان نکالیں گے ان لوگوں کو زیر بار اور دبا کر جو بیٹی والے ہیں, کل میرے بھی بیٹیوں کا نکاح ہوگا, پھر جب وہ ارمان نکالیں گے تو پھر کیوں ہم کوستے اور کاٹتے ہیں کہ دیکھو فلاں کر رہے ہیں, اتنی مشکل سے ہمارا شوہر کما رہا ہے, وہ کرو بولتے ہیں, جوڑا دو بولتے ہیں, گھوڑے پہ بٹھا کے لاؤ بولتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے بھی تو ارمان نکالے تھے, آج کل آپ کے نکلے تھے, آج ان کے نکل رہے ہیں. اور اسی میں پوری امت کا بیڑا غرق ہو جا رہا ہے. اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں گزر جا رہی ہیں. اور یہ مثال تو ایک زمانے تک دیتے تھے کہ لڑکیوں کی عمریں گزرتی ہے, آج لڑکوں کی بھی عمریں گزر جا رہی ہے, اس لیے کہ نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کا. کہ تو جہاں انہوں نے ارمان کا سوچا, آج ادھر بھی ڈیمانڈ شروع ہوگا کہ ان کے بھی کچھ ارمان ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جب 30,000 کمائے تو جب نکاح میں اپنی لڑکی دے, نکالو ارمان. اب وہ بھی نکالتے ہیں اپنے ارمان. یہاں لڑکیوں کی عمریں بڑھتی ہے تو لڑکوں کی بڑھ رہی ہے. اب معاملہ یہاں کے رکنے والا نہیں. اب یاد رکھیے غنیمت یہ ہے کہ جس کا نکاح ہو جائے وہ غنیمت جانیں گا, اور آنے والے ادوار میں اس سے برا ہوگا جب یہ چیز مہنگی ہوتی جائیں گی تو زنا سستا اور ہلکا ہوتے جائیں گا, زنا عام ہوتے جائیں گا. ہم کہہ رہے فحاشی, بے حیائی, بے پردگی, برائی, گندی باتیں, گندی چیزیں, گندی میگزینز, گندے نیوز اور سب تمام چیزیں کیوں عام ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جو جائز طریقہ ہے نا چیز کو حاصل کرنے کا, وہ جائز طریقے سے نہیں مل رہا, تو حرام طریقوں سے اپنی خواہشات ہم نکال رہے ہیں. جب ایک انسان کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا, جائز طریقے سے جو اس کی جس کو کہیں گے فطری چیزیں نہیں ملیں گی, تو غیر جائز طریقے سے ان فطری خواہشات کو انسان پوری کرے گا, جس کے لیے پھر حرام حلال کی تمیز کچھ نہیں, اس کو وہ چیز خواہش پوری ہونا وہ اصل ہوگا. جب کھانا فطرت میں ہے, کھانا حلال طریقے سے نہیں جائیں گا حرام, تو اسی طرح ہوگا. یہ نکاح کو مہنگا, یہ نکاح کو غیر سنت کر کے ہم نے اپنی نفسوں پر بہت زبردست ظلم کیا, اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک بہت زبردست نقصان دہ چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں, جو نکاح کا طرز اور طریقہ میں نے اور آپ نے, اس سماج نے, مسلم امت نے صرف ہندوستان میں نہیں پورے دنیا کے اندر اختیار کیا. اس روش کو ہمیں بہت جلد چھوڑنا ہوگا. اس روش کو نہ چھوڑنے پر آنے والے 10-20 سال کے نتائج یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہٹ کر نہیں ہوں گے. یاد رکھیے, لوگ آج بھی گواہی دے رہے ہیں. کوئی چیز اگر میری نظروں کے سامنے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہی ہے. لوگ آج بھی گواہی دے رہے ہیں برائی لوگوں کی, مردوں اور عورتوں کی. میں کسی کو دوش نہیں دیتا اس میں کہ لڑکیاں فلاں کر رہی اور لڑکیاں فلاں کر رہی, اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. اگر لڑکیاں بھاگ کر جا رہی تو کوئی بھگا کر لے کے بھی جا رہا ہے, دونوں برابر کے شریک اس جرم کے اندر. تو یہ گناہ عام ہوتے جائیں گے. آج ان کے گھر میں آگ ہے, کل میرے گھر میں آگ ہونے والی ہے. تو لہٰذا اس سنت طریقے کو اختیار کرنا اس مسئلے میں آج کے جدید دور کی بہت اہم اور سخت ترین ضرورت ہے.